السلام علیکم، امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کا بلاگ ہمارا شروع ہو گیا ہے، یہ جی ان کا ریلیکسیشن پلیس اور یہ مساج فیشیل اور سارا کچھ جو ہے نا وہ کرتی ہیں۔ آپ ان سے اپوائنٹمنٹ بک کرائیں، جیسے آپ ان کو بولیں گے ویسے ہی یہ انشاءاللہ کریں گے۔ بہت زبردست رزلٹس ہیں۔ اور یہ جو ہمارا اسپتال کا چکر لگا تھا تو الحمدللہ، شکر ہے اللہ پاک کا۔ کبھی مصیبتیں آتی ہیں تو انسان کو لگتا ہے کہ زندگی رک گئی ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کا دماغ بالکل پازیٹیو رہتا ہے۔ میں تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر کرتی ہوں کہ زندگی میں جب اس طرح کی کوئی بات آئے، زندگی موت تک نہ بات جائے، تو اس کے علاوہ جو ہے نا چھوٹی موٹی چیزیں لگی رہتی ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ آپ کو ان جگہوں پر یا ایسی جگہوں پر لے جاتا ہے جہاں پہ آپ کا دل ادھر ادھر بہل جائے۔ بہت سے لوگوں کو ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں، ہم سے زیادہ بیمار لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، تو اللہ صبر دیتا ہے کہ ہم کافی بہتر ہیں ان سے۔ تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی اور مسائل چل رہے ہیں اور آپ اس طرح کی جگہ پر سڈنلی پہنچ گئے ہیں، اور یہ مت سوچیں کہ آپ پہ ایک اور بوجھ آ گیا ہے اور اب آپ کو یہ بھی جھیلنا پڑے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں بھی بہتری ہے۔ دیکھیں، آپ کو اللہ نے اگر یہاں پہ پہنچایا ہے تو اس کوئی وجہ ہوگی۔ آپ کا دل بہلا رہا، میرا چھوٹا بیٹا اتنا خوش تھا وہاں پہ، میرا بڑا بیٹا بھی جو ہے نا گئے، یہ روتے ہوئے تھے وہاں پہ، باقی لوگوں کو دیکھ کے ان کو بھول ہی گیا کہ ہم جو ہے نا ہمیں بھی کوئی تکلیف ہے۔ تو یہ اتنا اللہ کا کرم ہوتا ہے نا، آپ اور لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ بھول ہی جاتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کیا چل رہا تھا یا آپ کی کیا پریشانی تھی۔ تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کی نظریں اتاریں اور ان پہ جو ہے نا ان کے صدقے باریں۔ لوگ آپ کبھی کبھی آپ کی آستین میں سانپ ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، یہ انہی کی نظریں بری گھڑی ہوئی ہوتی ہیں آپ کے بچوں کو، تو بچوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو لوگوں کو کیا ہے، لوگوں کو کیا پتہ ہے یہ کون ہے اور کون نہیں ہے، ان کو کیا مسئلہ ہے، یہ انہی کو ہے جو آپ نے اپنی آستینوں میں چھپائے ہوئے ہیں نا اور پال رہے ہیں جن کو۔ تو آپ بس اپنے بچوں کے صدقے اتاریں، نظریں اتاریں اور اپنے اللہ سے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ خیریت ہوگی آپ کے بچوں کی۔ اللہ خیر کرے، ہمارے بچوں کی اللہ خیر کرے اور ان کو لمبی زندگیاں عطا کرے۔ شکر ہے اللہ پاک کا، اللہ جس حال میں رکھے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آپ اکیلے ہوں اور آپ کے پاس جو ذمہ داریاں ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ کچھ لوگ آپ کے ان کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے آ جاتے ہیں، نہ خود کرتے ہیں کچھ، نہ آپ کو کرنے دیتے ہیں۔ تو اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا ایک سائڈ پہ ہو جائیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، تو آپ ان پہ فوکس رہیں اور آپ اپنے کام جاری رکھیں۔ تو یہ میں چکن وغیرہ یخنی ٹائپ میں نے بنایا تھا بچوں کے لیے، انہوں نے بہت پسند کی ہے۔ گھر کی تو میں نے کوئی بات ہی نہیں کی، گھر کی صفائیاں، شاپنگ گئے ہم، ہیئر کٹ، میری ہیئر ڈریسر گھر پہ آئی تھی، تو میرا بیٹا تب گھر پہ نہیں تھا، ورنہ میں وہی کر دیتی اس کا ہیئر جو ہے نا ہیئر کٹ۔ تو ہم شاپ پہ چلے گئے، تو میرے بیٹے کو اتنا پسند نہیں آیا کیونکہ اس ٹائم اس نے شیشہ نہیں دیکھا تھا، اور لیکن بعد میں جو ہے نا میں نے اس کو یہی کلپ دکھائی تھی۔ تو بس اپنا خیال رکھیں، یہ چیزیں جو آپ پہ پریشانیاں یا آپ کی آزمائش آتی ہے نا، یہ تو آنی جانی ہے، زندگی اسی کا نام ہے، رک نہ جائیں۔ کبھی کبھی آپ کو اگر لگے کہ آپ رکیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ آپ کو ایسے کرتا ہے، اس حالت میں ڈالتا ہے تاکہ آپ زندگی کے اس لمحے سے سیکھیں جو آپ کے فیوچر میں کام آئے گا۔ شاید آپ کے فیوچر میں بھی وہی طوفان دوبارہ اس نے آنا ہو، لیکن تب آپ کو وہ تکلیف نہیں ہوگی، وہ اس لیے کیونکہ آپ نے پہلے جھیل لیا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہوگا، اور وہ سملر سچویشن لگ رہی ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے ہو میں اس چیز سے گزری ہوں، اب مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو بس وہی ہے کہ آپ کو ہر حال میں پازیٹیو رہنا ہے اور اپنے بچوں کے لیے جینا ہے، اپنا خیال رکھیں آپ۔ جیسے میں نے مساج کروایا ہے، میں نے فیشیل بک کروایا ہوا ہے، میں نے ہیئر کٹ کروایا ہے، اپنی سکن کا اپنا خیال رکھیں، پھر آپ اپنے بچوں کا بھی خیال رکھ سکیں گے۔ اگر آپ خود کا ہی نہیں خیال رکھ رہے تو بچوں کو کیسے رکھیں گے؟ خود کو پازیٹیو کریں اور اٹھیں اور اپنے کام کریں۔ اور یہ نائٹ کریونگز چیز جو ہے یہ تو چلتی ہی رہتی ہیں، تو اب اس کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک تو میں پھر ٹالتی بھی نہیں، میرا بچہ ماں صدقے تو اس نے بولا کہ میں یہ کھانا، ہم نے جو ہے نا ایک رات کو پھر ہم نے پیزے برگر منگوائے تھے اور دوسرے کو ہم نے یہ جو ہے نا ڈیزرٹ منگوایا تھا، یہ بہت نائس تھا۔ میں نارملی موکو پولو سے ہی کھاتی ہوں، یہ شیک سے میں کہا ان کا بھی ٹرائی کر لیتے ہیں، تو بڑا زبردست تھا، اتنا مزے کا تھا نا۔ آئس کریم بھی ان کی بہت مزے کی تھی۔ معاشرہ کہتا ہے کہ ہسبینڈ کی ضرورت ہے، فیملی اور سپورٹ کی ضرورت ہے عورت کو،
ٹھیک ہے سب چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن اگر کچھ ٹائم آپ کے اوپر ایسے آتے ہیں کہ آپ اکیلے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی فیملیز نہیں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے ہسبینڈس نہیں ہوتے اور کچھ کی بیویاں نہیں ہوتی، تو وہ خود کو ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر جو لوگ کر رہے ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں، بہت بہادری ہے، اور آپ ہمت ہی نہ ہاریں، کیونکہ آپ ہے ہی اسٹرانگ ہیں۔ لوگوں نے آپ کو پل ڈاؤن کرنا ہے، آپ جہاں پر کھڑے ہیں نا، آپ اونچائی پہ کھڑے ہیں، تو جب یہ لوگ آپ کو ٹرائی کریں نا ایسے آپ کو کھینچ کے نیچے کرنے کی، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ یہ نہیں پہنچ سکتے، آپ کو کھینچ کے نا اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا گرانے کی، تو آپ ہمت نہ ہاریں، اور بس اپنے انجوائے کریں ٹائم کو۔ میں تو بس آج موٹیویشن ہی کر رہی ہوں آپ لوگوں کو۔ تو یہ ہم کنٹری سائڈ پہ گئے تھے، اتنا پیارا نائس ویدر، یہ اتنا لائک انجوائے کیا ہم نے، میرے بچوں نے۔ یہ اتنی پیاری جگہ ہے نا ہمارے گھر پہ، پاکستان میں جب ہم بھی نا آتے تھے نا اپنے گھر کی طرف، تو وہاں پہ بھی اس طرح کی ایک ایسے اپ ہل تھا، ہم وہاں پہ اگر گاڑی روکیں نا یا جلدی بھی گاڑی پہ بھی نیچے دیکھیں نا تو ایسے ہی نظر آتا تھا، تو وہ میموریز ہیں یہ۔ تو الحمدللہ بہت نائس، بچوں کے ساتھ انجوائے کیا، باہر گھومنے پھرنے بھی گئے، اور یہ کنٹری سائڈس پہ بھی ہم گئے۔ پھر ووٹنگ ڈے تھا، ووٹ ڈالا، اب پتہ نہیں میں نے کس کو ڈالنا تھا کس کو نہیں، میں نے انڈیپینڈنٹ کو ہی ڈال دیا، اب پتہ نہیں وہ ہمارے نقصان کے لیے ہے یا فائدے کے لیے ہے، لیکن جو ہے نا انجوائے میں نے کیا۔ تو اب پتہ نہیں کیا ہوگا، کہہ رہے ہیں یہاں سے ہم لوگوں کو اب نکال دیں گے، لوگ جوکس بنا رہے ہیں، تو چلیں نکالیں گے، تو جو بھی ہے مقدر میں لکھا ہوا وہی ملے گا، کوئی کسی کا کچھ رزق تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے نا۔ لوگ تو بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کا رزق روک لیں، لیکن بھول جاتے ہیں جو خدا آپ کو کھلا رہا ہے نا وہی جو ہے نا ان کو بھی کھلا رہا ہے۔ تو شکر الحمدللہ، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنے ہاتھ میں رزق رکھا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں میں ہاف ریڈی کر کے گئی ہوئی تھی، تو باقی آتے ہی میرا بزی ڈے تھا، مجھے پتہ تھا کہ کیسے ہوگا، تو آتے پھر میں نے یہ کوک کیا، اتنا لذیذ اتنا مزیدار بنا تھا نا، میرے بیبی جو ہے نا چھوٹا اس نے بھی اتنا پسند کیا اور بہت خوشی سے کھایا تھا۔ تو میں بس یہی دعا کرتی ہوں اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور عورتوں کو اور اسٹرینتھ اور طاقت دے، تاکہ جو ہے نا وہ اپنے حق کے لیے لڑ سکیں۔ پھر ملوں گی، اللہ حافظ۔